السلام علیکم دوستو آج 19 نومبر 2019 منگل کا دن ہے۔ دن کی سب سے بہترین خبروں میں آپ سنیں گے کہ 5G ٹیکنالوجی سے ایک انقلاب برپا ہونے کو ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ بیماریوں سے زیادہ لوگ سڑک پر حادثات میں مر رہے ہیں۔ بھارتی جنرل پر کشمیر میں عصمت دری کرنے کی حمایت پر شدید تنقید کا سامنا۔ مودی کے کہنے پر کشمیر میں اسلامی ٹی وی چینل بند۔ بھارت کا آرٹیکل 370 ختم کرنے بابری مسجد کی زمین پر قبضہ کے بعد ایک شہر کا نام بدلنے کا اعلان۔ امریکہ میں آج کل کچھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو نارمل نہیں ہیں۔ بابری مسجد ہندوؤں کے حوالے کرنے کے بعد بھارتی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ریٹائرڈ۔ امریکی اخبار کی ایران کے ایک خفیہ منصوبے کی رپورٹ۔ 60 ایرانی قانون سازوں کا صدر حسن روحانی پر ناکامی اور نااہلی کا الزام۔ بغیر کھڑکی والے طیارے اب سکرین پر باہر کا پورا منظر دکھائیں گے، اور اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان کا ایک دبنگ میسج۔ تو آئیے دوستو چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ دوستو 5G ٹیکنالوجی سے ایک انقلاب برپا ہونے کو ہے۔ ایک تخمینے کے مطابق 2020 تک انٹرنیٹ سے منسلک ڈیوائسز کی تعداد 2 ارب ہو جائے گی، اور اسی نسبت سے کار جہاں کو رواں رکھنے کے لیے مزید تیز رفتار ٹیکنالوجی درکار ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اب دنیا 5G ٹیکنالوجی کی جانب بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ 5G ٹیکنالوجی 4G سے کہیں زیادہ تیز رفتار بھی ہوگی۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ 4G سے 100 گنا زیادہ تیز ہوگی اور اس کی رفتار 2 GB فی سیکنڈ ہوگی، یعنی ایک انگلش مووی آدھے سیکنڈ میں ڈاؤن لوڈ ہو سکے گی۔ دوستو اس خوبی کی وجہ سے یہ ٹیکنالوجی فی مربع کلومیٹر میں 10 لاکھ ڈیوائسز کو سپورٹ کر سکے گی، جبکہ 4G صرف 4000 ڈیوائسز کو سپورٹ کرتی ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ نیٹ ورک ڈاؤن ہے۔ 5G کی بدولت بینڈ وڈتھ میں اتنا اضافہ ہوگا کہ یہ جملہ قصہ ماضی بن جائے گا۔ زیادہ بینڈ وڈتھ کی وجہ سے سپیڈ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، چاہے جتنی بھی ڈیوائسز انٹرنیٹ سے منسلک ہوں۔ دوستو امریکہ میں بعض مقامات پر 5G سروس موجود ہے۔ چین کے کئی شہروں میں اس ٹیکنالوجی کی آزمائشی منصوبے شروع کیے جا چکے ہیں۔ پاکستانی ٹیلی کمیونیکیشن نے بھی 2018 میں اس ٹیکنالوجی کو پاکستان میں لانچ کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا تھا۔ چینی کمپنی کی جانب سے کامیاب آزمائش آلریڈی ہو چکی ہے۔ اس کے بعد امید ہے کہ مستقبل قریب میں پاکستانی عوام اس ٹیکنالوجی سے مستفید ہو سکیں گے۔ دوستو ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل گوتریش نے سڑک حادثات میں ہونے والی اموات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی طاقتوں کو اس کے روک تھام کی سمت میں اجتماعی کوششیں کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بیماریوں سے زیادہ لوگ سڑک حادثات میں مر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سڑک حادثات کو کم کر کے لوگوں کی جان بچانا پائیدار ترقی کے لیے عالمی ادارے کے 2030 کے ایجنڈے کے مقاصد میں شامل ہے۔ سڑک حادثات کو کم کرنا اور ان کی روک تھام بہت بڑا چیلنج ہے۔ 2018 میں اقوام متحدہ نے کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک میں روڈ سیفٹی فنڈ شروع کیا تھا، جہاں تقریباً 90% سڑک حادثات رونما ہوتے ہیں۔ دوستو ادھر بھارتی فوج کے ایک سابق آفیسر کو مقبوضہ کشمیر میں خواتین کی عزتیں پامال کرنے کی حمایت پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک بحث کے دوران میجر جنرل ریٹائر ایس پی سنہا چیخ اٹھے کہ موت کے بدلے موت، عصمت دری کے بدلے عصمت دری۔ اینکر اور شرکا کے اعتراض کے باوجود ریٹائر میجر جنرل ایس پی سنہا نے غیر اخلاقی باتیں بھی جاری رکھیں۔ جنرل کی طرف سے ایسی بات کرنے کے متعلق معروف شخصیات، سیاستدانوں اور سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے ایسے الفاظ کی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ اخلاق سے عاری بھرپور یہ سوچ مودی کے نازی ازم کا ناقابل تردید ثبوت بھی ہے۔ دوستو مودی حکومت نے وادی کے کیبل آپریٹرز کو حکم دیا ہے کہ جب بھی مواصلاتی نظام بحال ہو تو کیبل پر مسلم ممالک بالخصوص پاکستان، ترکی، ایران اور ملیشیا کے چینلز نہ دکھائے جائیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ظالم اور ہٹلر مودی سرکار کے عہدیداروں نے مقبوضہ کشمیر کے کیبل آپریٹر سے ملاقات کی ہے اور انہیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ مسلم ممالک کے ٹی وی چینلز نشر نہیں کریں گے۔ وادی میں مواصلاتی نظام کی بندش اوگستے ہے۔ بے رحم مودی حکومت صرف اور صرف اپنے انتہا پسند چینل دکھانے کے حق میں ہے۔ دوستو بھارت مسلم دشمنی میں ایک قدم اور آگے نکل گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 ختم کرنے، بابری مسجد کی زمین پر مندر تعمیر کرنے کے فیصلے کے بعد آگرہ شہر کا نام بھی بدلنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اتر پردیش یو پی کے وزیر اعلیٰ آدتیہ ناتھ یوگی نے آگرہ شہر کا نام تبدیل کرنے کے لیے آگرہ کی امبیڈکر یونیورسٹی کے تاریخ کے ماہرین سے رائے طلب کی ہے، اور انہیں آگرہ کے نئے نام کے سلسلے میں تاریخ کے پہلو دیکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
جس کے بعد یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ نے اس حوالے سے ایک پرپوزل کی تیاری بھی شروع کر دی ہے۔ اتر پردیش کی حکومت نے آگرہ شہر کا نام آگروان سے تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ حکومت کا ایسا ماننا ہے کہ پہلے آگرہ شہر آگروان کے نام سے ہی جانا جاتا تھا۔ اس سے قبل دوستو، اتر پردیش کے ہندو انتہا پسند وزیر اعلیٰ آدتیہ ناتھ یوگی نے مسلمانوں کی اکثریت رکھنے والے بھارت کے مشہور تاریخی شہر الہ آباد کا نام تبدیل کر کے پریاگ راج رکھا، اور ساتھ ہی انہوں نے تاریخی مغل سرائے ریلوے اسٹیشن کا نام بھی تبدیل کر کے دین دیال اپادے ریلوے اسٹیشن رکھ دیا۔ دوستو، ادھر امریکہ میں آئے دن کچھ نہ کچھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو نارمل نہیں ہیں۔ ایسے واقعات پہلے نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ ایسے واقعات امریکہ اور دوسرے ملکوں میں کروایا کرتا تھا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ایک گھر میں پارٹی کے دوران فائرنگ سے 4 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ فائرنگ کا واقعہ کیلیفورنیا کے شہر فریسنو میں پیش آیا، جہاں گھر میں ایک تقریب جاری تھی۔ حکام کے مطابق نامعلوم افراد گھر میں داخل ہوئے اور پارٹی میں شریک افراد پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک ہوئے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ سے زخمی 6 افراد ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں، جن میں سے کچھ کی حالت تشویشناک ہے۔ فائرنگ کرنے والے مشتبہ افراد کی کوئی شناخت یا تفصیل سامنے نہیں آ سکی، اور نہ ہی کسی مشتبہ شخص کو حراست میں لیا گیا ہے۔ دوستو، ادھر انڈیا میں بابری مسجد کا فیصلہ دینے والے بھارتی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رنجن گوگوئی ریٹائر ہو گئے ہیں۔ اپنے عہد کے آخری ایام میں گزشتہ کئی دہائیوں سے جاری بابری مسجد رام جنم بھومی تنازع پر 9 نومبر 2019 کو حتمی فیصلہ سنایا۔ 27 سال قبل 450 سال پرانی بابری مسجد کو غیر قانونی طور پر منہدم کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی ہندوؤں کے حق میں مندر بنانے کا فیصلہ سنا دیا۔ ان کی سربراہی والی بینچ نے کہا کہ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ پر مسجد کے وجود کے باوجود اس جگہ کو رام کی جائے پیدائش ماننے والے ہندوؤں کو پوجا سے نہیں روکا گیا تھا۔ مسجد کی موجودگی بھی ہندوؤں کے اس یقین کو متنزل نہیں کر سکی کہ بھگوان رام اسی مقام پر پیدا ہوئے تھے۔ دوستو، امریکی اخبار نے اپنی ایک رپورٹ میں ایران کے ایک منصوبے کا پتہ لگایا ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر ایران خطے میں اپنا اثر و نفوذ بڑھانا چاہتا ہے۔ امریکی اخبار نے لیک ہونے والی خفیہ ایرانی رپورٹس کے حوالے سے بتایا کہ پاسداران انقلاب کے دنیا بھر میں کارروائیوں کے نگران القدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی نے عراقی وزیر اعظم عادل عبد المہدی کے ہاتھ مضبوط کرنے کی غرض سے عراق کا دورہ کیا، لیکن بغداد کے ہوائی اڈے سے ایرانی حکام دوبارہ واپس نہیں گئے، بلکہ بغداد ہوائی اڈے پر تعینات ایرانی خفیہ اداروں کے عہدیدار امریکی فوجیوں کی مانیٹرنگ سمیت داعش کے خلاف سرگرم بین الاقوامی پروازوں کی نگرانی کرتے رہے۔ اخبار کا کہنا تھا کہ لبنان، شام اور عراق میں ایرانی سفرا دراصل پاسداران انقلاب کے اعلیٰ عہدیدار ہیں۔ عراق کے سیاسی، سیکیورٹی اور فوجی حکام نے ایران کے ساتھ خفیہ رابطے قائم کر رکھے ہیں۔ دوستو، ادھر ایران میں پٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کے دوران سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے 36 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایران میں پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 50% تک اضافہ کر دیا گیا تھا۔ مہنگائی کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے تھے اور شدید احتجاج کر رہے تھے۔ دارالحکومت تہران سے شروع ہونے والا یہ احتجاج اب مختلف شہروں اور قصبات تک جا پہنچا ہے۔ فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے براہ راست فائرنگ کی اور آنسو گیس کا استعمال بھی کیا، جس کے نتیجے میں 4 روز کے دوران 36 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور درجنوں زخمی ہو چکے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے پٹرول مہنگا کرنے کی حمایت کرتے ہوئے احتجاج کرنے والوں کو غیر ملکی اعلی کار قرار دیا ہے۔ واضح رہے دوستوں کہ ایرانی معیشت مالی بحران کا شکار ہے، اور حکومت نے پٹرول کی قیمت 10,000 ریال فی لیٹر سے بڑھا کر 15,000 ریال فی لیٹر کرنے کے ساتھ اس کی راشن بندی بھی کر دی ہے۔ اس قیمت پر ہر نجی کار کو ایک ماہ میں صرف 60 لیٹر پٹرول ملے گا۔ اس سے زائد پٹرول خریدنے پر قیمت 30,000 ریال فی لیٹر ہوگی، جبکہ 60 ایرانی قانون سازوں نے ایران کے درجنوں شہروں میں مظاہروں کے پس منظر میں صدر حسن روحانی سے بات پرست کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ صدر حسن روحانی پر ملک کا انتظام چلانے میں ناکامی اور نااہلی کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ دوستو، بغیر کھڑکی والے طیارے اب سکرین پر باہر کا پورا منظر دکھائیں گے۔ ایک برطانوی ٹیکنالوجی فرم نے جدت لاتے ہوئے مستقبل میں طیاروں کو اس طرح ڈیزائن کرنے کا پروگرام بنایا ہے جس میں پورا طیارہ آسمان کے پینورامک ویو یعنی چاروں طرف پھیلے ہوئے منظر میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے مستقبل میں طیاروں کی کھڑکیاں ختم کر دی جائیں گی اور پورا طیارہ OLED ٹچ سکرین سے ڈھک دیا جائے گا۔
جس سے ہر نشست ایک قسم کی ونڈو سیٹ بن جائے گی۔ یہ ٹچ سکرین طیارے کے باہر لگے کیمروں سے منسلک ہوگی جو باہر کا حقیقی منظر ہر نشست پر پیش کرے گی، جبکہ مسافر اپنی مرضی سے OLED پر مناظر کی بجائے انٹرٹینمنٹ سسٹم کے ذریعے دیگر پروگرام بھی دیکھ سکیں گے۔ دوستو، ادھر پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پچھلے دنوں اسلام آباد میں ایک سرکس ہوا۔ میں نے کہا کہ یہ لانگ مارچ والے 1 مہینہ کنٹینرز پر گزار دیں تو میں ان کی ساری باتیں مان لوں گا۔ ہم نے 126 دن دھرنے میں گزارے ہیں، میں جانتا ہوں کہ کنٹینرز اور دھرنا کیا ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو اپنے آپ کو مولانا کہتا ہے ڈیزل کے ایک پرمٹ پر بکنے والا دین پر سیاست کر رہا ہے۔ کنٹینرز پر بے روزگار سیاستدان کھڑے تھے، جتنا بڑا مجرم تھا کنٹینرز پر اتنا بڑا شور مچا ہوا تھا۔ تاہم میرا اللہ سے وعدہ ہے کہ میں کسی بھی آدمی کو نہیں چھوڑوں گا جس نے پاکستان کو لوٹا۔ مجھے ہارنا بھی آتا ہے اور جیتنا بھی۔ ہم نے صرف ان سے 7 ارب مانگے، ان کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ یہ 7 ارب ٹپ میں دے دیں۔ نواز شریف کے بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں، جبکہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ میں ضمانت دوں گا، تو شہباز شریف کی ضمانت کون دے گا؟ شہباز شریف کا بیٹا اور داماد دونوں باہر بھاگے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے ایک۔ طاقتور کو قانون ہاتھ نہیں لگا سکتا، لہٰذا موجودہ اور آنے والے چیف جسٹس سے درخواست ہے کہ وہ اس تاثر کو ٹھیک کریں۔ NRO مانگنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، ادارے پاکستان کو مضبوط رکھنے کے لیے ایک پیج پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اس ماہ بڑے ایکشن سامنے آئیں گے۔